بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، اور آج ہم پڑھیں گے جو جنگ کا خاتمہ جہاں پہ ہوا تھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت کے ساتھ رکھنا اور مدینے واپس بھیجنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کے طرفدار بصری کے گھر میں اتارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے تمام زخمیوں نے اسی گھر کے ایک ایک گوشے میں آ کر پناہ لی۔ اس کے بعد حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ ملنے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس گھر میں تمام زخمی پناہ گزین ہیں، مگر انہوں نے کسی سے کچھ تعارض نہیں کیا۔ اس کے بعد بحرمت تمام محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں 40 معزز آدمیوں کی جھرمٹ میں ان کو حجاز کی طرف رخصت کیا۔ عام مسلمانوں نے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور تک مشایعت کی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلوں تک ساتھ گئے۔ چلتے وقت تمام مجمع کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا کہ مجھ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کسی قسم کی قدوت تھی اور نہ اب ہے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ ہاں، ساس داماد میں کبھی کبھی جو بات ہو جایا کرتی ہے اس کی میں نفی نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قسم کے الفاظ فرمائے۔ اس کے بعد یہ مختصراً قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہوا۔ اس فصل کے تمام واقعات حرفاً تاریخ طبری جلد 8 سے بھی ماخوذ ہیں۔ افسوس کہ ان واقعات کے متعلق اس سے زیادہ معتبر سند ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعات مذکور نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ندامت۔ حج کے چند مہینے باقی تھے۔ اتنے عرصے تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں بسر کیا، پھر وہ بدستور روضہ نبوی کی مجاور تھیں، اور اپنی اس اجتہادی غلطی پر کہ اصلاح کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ کہاں تک مناسب تھا، ان کو عمر بھر افسوس ہوا۔ ابن سعد میں ہے کہ وہ کہا کرتی تھی، اے کاش میں درخت ہوتی، اے کاش میں پتھر ہوتی، اے کاش میں روڑا ہوتی، اے کاش میں نیست و نابود ہوتی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ایک دفعہ ایک بصری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کو آیا، پوچھا کہ تم ہماری لڑائی میں شریک تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا کہ تم اس کو جانتے ہو جو یہ رجزیہ شعر پڑھتا تھا؟ اس نے کہا وہ میرا بھائی تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے بعد اس قدر روئیں کہ میں سمجھا کہ پھر کبھی چھپ نہ ہوں گی۔ بخاری میں ہے کہ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ مجھے روضہ نبوی میں آپ کے ساتھ دفن نہ کرنا، بقیع میں اور ازواج کے ساتھ دفن کرنا۔ اسے صحیح بخاری نے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے۔ میں نے آپ کے بعد ایک جرم کیا ہے۔ مستدرک حاکم نے جز عائشہ میں اس کو لکھا ہوا ہے کہ ابن سعد میں ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتی تھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، سورہ احزاب کی آیت جو ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تو اس قدر روتی تھیں کہ روتے روتے آنچل تر ہو جاتا تھا، لیکن اصلاح کے لیے نکلی تھیں، اپنی امت کو بچانے کے لیے نکلی تھیں۔ اپنی طرف سے ایک بیڑا اٹھایا کہ شاید میں بچا پاؤں گی، لیکن اللہ کی طرف سے جو نصیحت ملی اور زخمی حالت میں جب واپس آئیں تو پھر اس افسوس کے ساتھ کہ اس آیت کو دہراتی تھیں اور رویا کرتی تھیں، ندامت کا اظہار کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے باہمی ملال خاطر کی تردید۔ بعض قرباتنوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کا اصلی سبب یہ تھا کہ چونکہ واقع افق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے دی تھی کہ آپ چاہیں تو ان کو الگ کر سکتے ہیں۔ اس بنا پر ان کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملال
خاطر تھا، لیکن جنگ کی ساری رودات جو گزر چکی ہے آپ کے سامنے ہیں، اور اسی غرض سے تطویل کے باوجود ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کے زمانے کے تمام خطوط اور خطبے نقل کر دیے ہیں۔ ان میں کہیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روئے سخن ہے کوئی بھی نہیں۔ جنگ بالکل اتفاقی تھی اور متعمدین جرم کے سوا دونوں فریق بے قصور تھے۔ یہ سچ ہے کہ واقعے کے لحاظ سے ان کو صبائیوں کے اس دعوے سے انکار تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی وصیت کی تھی۔ فرماتی تھیں کہ آپ نے میری گود میں سر رکھے ہوئے انتقال فرمایا۔ آپ نے وصیت کس وقت کی؟ صحیح بخاری باب وفات نبی میں اس کو درج کیا گیا ہے، لیکن اس سے باہمی ناگوار خاطر کا ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ ایک واقعہ کا تاریخی بیان ہے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، الی آخر ہے سورہ فاطر کی آیت ہے۔ پھر ہم نے کتاب الہی کی وراثت ان بندوں کو عطا کی جن کو ہم نے چن لیا۔ ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، بعض معتدل اور بعض نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ فرزند من، یہ تینوں فرقے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ تھا جو پہلی آیت کے بعد ہی واقعہ تھی۔ جنت عدن یدخلونہا سورہ رات کی آیت ہے۔ یہ لوگ جنت عدن میں رہیں گے۔ پھر فرمایا سابقوا الی الخیرات، تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے وفات پائی اور آپ نے ان کو بشارت دی۔ متوسط وہ ہیں جنہوں نے آپ کی پوری پیروی کی یہاں تک کہ وہ مر گئے، اور ظالم وہ ہیں جو تمہاری طرح ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اشتر نخی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار اور اس لڑائی کے ہیرو تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میری ماں۔ فرمایا، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ عرض کی، آپ میری ماں ہی ہیں، گو آپ کو ناگوار ہو۔ پھر دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ بتایا کہ اشتر نخی ہے۔ اشتر نخی سے خطاب کر کے کہا کہ تم ہی تھے جو میرے بھانجے کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ اشتر نے کہا کہ وہ مجھ کو مار ڈالنا چاہتے تھے، میں ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم ایسا کرتے تو کبھی فلاں نہ پاتے۔ اسے مسند احمد نے تحریر کیا ہے۔ ابن حنبل کی روایت ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے، اور طیالسی یعنی مسند عائشہ میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے عمار، تم جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مومن کا خون بہانا حلال نہیں، لیکن 3 اسباب سے، کہ یا تو وہ مرتد ہو گیا ہو، یا زنا کا مرتکب ہو، اور یا کسی کو قتل کیا ہو۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فوج کشتی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد خون ریزی نہ تھا۔ اس اشتباہ اور تاریخ کی ابتدا بنو امیہ نے کی۔ واقعہ اتنا ہے کہ افق کے قصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی خاطر عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو منافقین کے کہنے کا خیال ہے تو الگ کر دیجیے۔ شاہان بنو امیہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدنام کرنے کے لیے جب کوئی دستاویز ہاتھ نہ آ سکی تو انہوں نے اس واقعے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصالب میں داخل کر لیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتہام میں جو لوگ سائی تھے ان کو دوزخی کہا گیا ہے۔ ایک دفعہ امام زہری ولید بن عبد الملک کے دربار میں تھے۔ ولید نے کہا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، انہوں نے کہا ولید نے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھے جن کی نسبت قرآن نے کہا ہے، والذین تولی کبرہ منہم، سورہ نور کی آیت ہے۔ اس افترا پردازی میں جس کا بڑا حصہ ہے اس کے لیے عذاب ہے، یعنی یہ آیت جو ہے حضرت علی کے بارے میں نہ تھی۔ امام زہری کہتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے میرے دل نے مرعوب ہو کر حق گوئی کی جرات نہ کی، لیکن پھر میں نے کہا اللہ امیر کو صلاحیت بخشے۔ اس کے دواہم خاندانوں نے مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی روایت کی ہے۔ کان علی مسلم فی شاتھا، بخاری کی حدیث شریف ہے، حدیث افق۔ حضرت علی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ میں محفوظ تھے۔
تاہم ولید کو تسکین نہ ہوئی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں 2 موقعوں پر مروی ہے۔ تفصیل کے لیے فتح باری کی شرح حدیث افق کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ مرض الموت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا دے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لائے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو بیان کرتی تھیں تو کہتی تھیں کہ آپ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آدمی کے سہارے آئے۔ بعض بدگمانوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملال خاطر کے سبب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر سہارا دیے ہوئے لائے اور دوسری طرف کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا دیتے تھے اور کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بنا پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انہوں نے لیا اور دوسرے کی نسبت عدم تعین کے سبب یا اختصار کی بنا پر یہ کہہ دیا کہ ایک اور آدمی بھی ہے۔ اس باہمی ملال خاطر کی تردید طبری کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اپنی دلی صفائی کا اعتراف مجمع عام میں کیا ہے۔ احادیث میں ایسی متعدد روایتیں ہیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مناقب بیان فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے محبوب کون تھا؟ بولی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر عرض کی کہ مردوں میں؟ فرمایا ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نماز گزار اور بہت روزہ دار تھے۔ اسے ترمذی نے منعقد کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت اور آل عباس میں داخل ہونا اہل السطا کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے انہی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ متعدد دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مستفتیٰ آئے اور انہوں نے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جانے کی ہدایت کی۔ اسے مسند ابن حنبل نے روایت کیا ہے۔ وہ کبھی سفر سے واپس آتے تو داماد کی ضیافت کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں جب خوارج کے ہاتھوں شہادت پائی اور لوگوں نے وہاں سے آ کر واقعہ بیان کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اے عبداللہ، میں تم سے جو پوچھوں گی سچ سچ بیان کرو گے؟ عرض کیا کیوں نہیں، کیوں نہ بیان کروں گا۔ فرمایا یہ لوگ جن کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ان کا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مصالحت اور تحکیم خوارج کی مخالفت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھانا، ان کا نہ ماننا سبب بیان کیا۔ یہ سن کر فرمایا اللہ علی سے راضی ہو جائے، اللہ علی پر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت بھیجے۔ ان کو جب کوئی بات پسند آئی تو یہ کہتے صدق اللہ و رسولہ۔ اہل عراق ان پر جھوٹ تہمت باندھتے تھے اور بات کو بڑھا کر بیان کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت صرف 4 برس ہے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت حکومت پر قدم رکھا اور تقریباً 20 برس پوری اسلامی دنیا کے اکیلے فرما روا رہے۔ ان کی مدت حکومت کے اختتام سے 2 برس پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ اس حساب سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں انہوں نے اپنی زندگی کے 18 سال بسر کیے اور یہ پورا زمانہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزء اوقات کے سوا خاموشی میں گزارا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس طرح بے خطر تنہا میرے گھر آ گئے، ممکن تھا کہ میں کسی کو چھپا کر کھڑا کر دیتی کہ جیسے ہی تم آتے وہ تمہارا سر اڑا دیتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دارالامان ہے، یہاں آپ ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان قتل ناگہانی کی زنجیر ہے۔ پھر دریافت کیا کہ میرا برتاؤ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ بولی کہ ٹھیک ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر
اور ان بنو ہاشم کا معاملہ چھوڑ دیجئے، اللہ کے یہاں سمجھا جائے گا۔ اسے مسند بن حنبل نے درج کیا ہے۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے طرفدار اور کوفہ میں علوی فرقے کی سرگروہ تھے۔ کوفہ کے والی نے کچھ لوگوں کی شہادت پر ان تمام اشخاص کو گرفتار کر کے دمشق بھیج دیا۔ حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی خاندان کندہ سے تھے۔ کوفہ عرب کے بڑے بڑے قبائل کا مرکز تھا۔ خود کندہ کا قبیلہ جو تھا یہاں موجود تھا، لیکن کسی نے حجر کی حفاظت کے لیے انگلی تک نہ ہلائی۔ تاہم حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ میں اس وقت نہایت اقتدار تھا، اس لیے اس واقعے کو تمام ملک نے ناگواری کے ساتھ سنا۔ قبائل کے رئیسوں نے ان کے حق میں سفارشیں کی لیکن قبول نہ ہوئی۔ مدینہ خبر پہنچی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی طرف سے ایک قاصد ان کی سفارش کے لیے روانہ کیا، لیکن افسوس کہ قاصد کے پہنچنے سے پہلے حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اسے طبری نے جلد ہفتہ میں درج کیا ہوا ہے۔ اس وقت جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے جو گفتگو ان سے کی وہ یہ تھی کہ معاویہ، حجر کے معاملے میں تمہارا تحمل کہاں تھا؟ حجر کے قتل میں تم اللہ سے نہ ڈرے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس میں میرا قصور نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں نے گواہی دی۔ اسے طبری نے جلد ہفتہ میں لکھا ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ام المومنین، کوئی صاحب الرائے میرے پاس موجود نہ تھا۔ مسروق تابعی راوی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ اللہ کی قسم اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا کہ کوفہ میں کچھ بھی جرأت اور خودداری باقی ہے تو کبھی وہ حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سامنے پکڑوا کر شام میں قتل نہ کرتے، لیکن اس خوار ہند کے بیٹے نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب لوگ اٹھ گئے۔ اللہ کی قسم کوفہ شجاعت و خودداری والے عرب رئیسوں کا مسکن تھے۔ لبید نے سچ کہا ہے۔ عربی میں شعر لکھا، اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گی۔ وہ لوگ چلے گئے جن کے سائے میں زندگی بسر کی جاتی ہے، اب ایسے اخلاف کے درمیان رہ گیا ہوں جو خارشی اونٹ کی کھال کی طرح ہیں، نہ وہ نفع پہنچاتے ہیں نہ ان سے بھلائی کی امید ہے، ان سے باتیں کرنے والوں کی عیب کی جاتی ہے، عیب گری کی جاتی ہے۔ خوارج کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، عراق اور مصر کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے تھے، شامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ اسے صحیح مسلم نے کتاب تفسیر معنوی میں لکھا ہوا ہے کہ خوارج دونوں کو برا جانتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان فرقوں کا حال معلوم ہوا تو فرمایا، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تم رحمت و مغفرت کی دعا مانگو، اور یہ لوگ ان کو گالی دیتے ہیں۔ خوارج کا فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہو کر سب سے پہلے مقام حرور میں جمع ہوا تھا، اس لیے ان کا پہلا نام حروریہ ہے۔ ایک عورت نے آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ ایام مخصوص میں روزے کی طرح نماز کی بھی قضا کیوں نہ کریں؟ انہوں نے نہایت برہمی کے ساتھ فرمایا کہ تو حروریہ ہے، یعنی وہ اس فرقے سے نفرت کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کتاب الحیض میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کو خط لکھا کہ مجھ کو مختصر سی نصیحت کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، سلام علیکم، اما بعد، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جو شخص انسانوں کی نارضامندی کی پرواہ نہ کرے اللہ کی رضا جوئی کرے گا، اللہ تعالیٰ انسانوں کی ناراضمندی کے نتائج سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کر کے انسانوں کی رضامندی کا طلبگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کے ہاتھ میں سونپ دے گا۔ وسلام علیک۔ جامع ترمذی نے اس کو ابو زہد میں لکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت یہ فکرے در حقیقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر ایک مختصر سا تبصرہ ہے۔ یزید کی بیعت کا واقعہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہا۔ مروان ان کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا۔ مجمع عام میں اس نے یزید کا نام پیش کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر مخالفت کی۔ مروان نے ان کو گرفتار کرنا چاہا۔ وہ دوڑ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس گئے۔
مروان اندر گھسنے کی جرت نہ کر سکا، کسیانہ ہو کر بولا یہی وہ ہے جس کی شان میں یہ آیت اتری ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، سورہ احقاف کی آیت، اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم پر افسوس ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے پیچھے سے فرمایا ہم لوگوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نہیں اتاری بجز اس کے کہ میری برات فرمائی، اور اسے صحیح بخاری نے تفسیر سورہ احقاف میں درج کیا ہے۔ اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کی جانشینی سے وہ خوش نہ تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا واقعہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 49 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدفون تھے۔ ایک گوشے میں ایک قبر کی جگہ اور باقی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی سے وصیت کی تھی کہ میری لاش اسی خالی جگہ میں دفن کی جائے، اور اگر اس میں مزاحم ہو تو جنگ و جدال کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کی تعمیل کرنی چاہی تو مروان بن حکم نے مخالفت کی کہ جب یہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے دفن نہ ہونے دیا تو کسی اور کو بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام بنو ہاشم اور ادھر مروان کی میت میں بنو امیہ ہتھیاروں سے آراستہ ہو کر باہر نکلے۔ قریب تھا کہ ایک خونریز جنگ شروع ہو کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بیچ میں بچا لیا۔ مروان نے کہا کہ نواسہ اگر اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہوتا ہے تو تم کو اس میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ امام مرحوم کی یہ بھی تو وصیت تھی کہ اگر مزاحمت ہو تو جنگ و جدال سے پرہیز کیا جائے۔ الغرض جنازہ جنت البقیع میں لایا گیا اور یہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا، یعنی بیٹے کو بھی پھر ماں کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا؟ بعض شیعہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سپاہیوں کے ساتھ خود ایک سفید خچر پر سوار ہو کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو روکنے کے لیے نکلیں۔ سپاہیوں نے تیر چلائے، اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے اور انہوں نے کہا ابھی جمل کی شرم ہمارے خاندان سے مٹی نہیں کہ تم ایک اور جنگ کے لیے آمادہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئیں۔ یہ روایت تاریخ طبری کے ایک پرانے فارسی ترجمے میں جو ہندوستان میں چھپ بھی گیا ہے نظر سے گزری ہے، لیکن جب اصل متن عربی مطبوعہ یورپ کی طرف سے رجوع کیا تو جلد ہفتم کا ایک ایک حرف پڑھنے کے بعد بھی یہ واقعہ نہ ملا۔ طبری کے اس فارسی ترجمے میں در حقیقت بہت سے حذف اور اضافے ہیں۔ مترجم نے مقدمے میں اس کی تصریح بھی کر دی ہے۔ یعقوبی جو 3 صدی کا ایک شیعہ مورخ ہے اس نے اس واقعے کو البتہ نقل کیا ہے، لیکن علاوہ اس کے کہ وہ روایت کی سند نہیں لکھتا، اصل واقعے کے بیان کے بعد کہ در حقیقت مروان کا فعل تھا، قیل یعنی ضعف روایت کے صیغے کے ساتھ اس کا بھی زور کیا گیا، لیکن یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ تیر چلائے یا جنگ کی تھی۔ ابو الفدا میں یہ مذکور ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جنگ جدال شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہلا بھیجا کہ یہ گھر میری ملکیت ہے، میں کسی اور کو یہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی بات غلط ہی ہے۔ ابن اسیر اور تمام معتبر تاریخوں میں مذکور ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطیب خاطر اجازت دے دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ کا جو گورنر تھا اس نے بھی نہیں روکا، لیکن مروان چند آدمیوں کو لے کر فساد پر آمادہ ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ اگر فتنہ فساد کا ڈر ہو تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرارت پر بہت غصہ آیا، تاہم بھائی کی اس وصیت سے انحراف کرنا نہ چاہا۔ محدث ابن عبد آگے نام لکھ رہے ہیں صحابی کا، ابن اسیرہ اور لعبہ اس میں اور سویتی تاریخ میں خلفاء جتنے بھی ہیں ان میں ایک ہی عبادت کے ساتھ راوی ہے، اور یہ روایت اس شخص کی زبانی ہے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت اس کے پاس موجود تھی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں دفن ہونے کی اجازت دیں،
انہوں نے اجازت دے دی تھی، لیکن معلوم نہیں شرما شرمی میں انہوں نے وہ اجازت دی تھی یا کہ میرے مرنے کے بعد ان سے جا کر پھر اجازت لے لینا، ایسا کہہ دیا۔ اگر وہ خوشی سے اجازت دیں تو وہیں دفن کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تم کو ایسا کرنے سے روکیں گے۔ اگر واقعتاً وہ روکیں تو اس میں ان لوگوں سے رد و قد کی ضرورت نہیں ہے، بقیع میں دفن کر دینا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے کہا بخوشی۔ مروان کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا حسین اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جھوٹ کہتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کبھی دفن نہیں کیے جا سکتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرستان تک میں دفن کرنے نہ دیا گیا، اور حسن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں دفن ہوں گے۔ اس کے بعد وفات کا واقعہ ہے، بس جو کہ ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری زمانہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر 67 برس کی تھی۔ سن 58 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار پڑی، چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی خیریت پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ ابن سعد نے سے روایت کیا ہے۔ جو لوگ عیادت کو آتے بشارت دیتے، فرماتی اے کاش میں پتھر ہوتی، اے کاش میں کسی جنگل میں جڑی بوٹی ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحمل ہوا کہ وہ آ کر تعریف نہ کرنے لگے۔ بھانجوں نے سفارش کی تو اجازت دے دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا نام ازل سے ام المومنین تھا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ رفقن سے ملنے میں بھی اب آپ کو اتنا ہی وقفہ باقی ہے کہ روح بدن سے پرواز کر جائے۔ اللہ نے آپ ہی کے ذریعے تیمم کی اجازت فرمائی۔ آپ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں جو اب ہر محراب و مسجد میں شب و روز پڑھی جاتی ہیں۔ فرمایا ابن عباس مجھے اپنی اس تعریف سے معاف رکھو، مجھے یہ پسند تھا کہ میں معدوم محض ہوتی۔ اس روایت کا صرف پہلا ٹکڑا بخاری مناقب عائشہ میں مذکور ہے اور اس سے زیادہ تفسیر سورہ نور میں ہے، لیکن پوری روایت مستدرک حاکم میں ہے، اور امام احمد نے مستدرک میں بھی یہ پوری روایت نقل کی ہے۔ مرض الموت میں وصیت کی کہ اس حجرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے دفن نہ کیجیے، میں نے ایک جرم کیا ہے، مجھے دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا اور رات ہی کو دفن کر دی جاؤں، صبح کا انتظار نہ کیا جائے۔ اسے بخاری اور آخر کتاب الجنائز میں اس کو تحریر کیا گیا ہے مختصراً طور پر، اور ابن سعد جز نساء میں بھی پورا واقعہ درج ہے۔ کسی نے عرض کی کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے ساتھ دفن ہوتی تو زیادہ بہتر تھا۔ فرمایا اگر ایسا ہوتا تو پچھلا عمل جاتا رہے اور نیا شروع کروں۔ اسے موطا امام محمد باب نور میں اس عبارت کو لکھا گیا ہے۔ سن 58 ہجری تھی اور رمضان کی 17 تاریخ مطابق 13 جون سن 678 عیسوی تھی کہ نماز وتر کے بعد شب کا وقت آیا تو اس وقت وفات پائی۔ ماتم کا شور سن کر انصار اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کو بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم جیسا دھوکہ ہو رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوحہ اور ماتم سن کر بولی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ یہ حاکم کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحمت بھیجے، اپنے باپ کے سوا وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں مدینہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ قاسم بن محمد ابی بکر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ
بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجوں نے اور بھانجوں نے قبر میں اتارا اور حسب وصیت جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ تمام واقعات حاکم کے مستدرک سے ماخوذ ہیں۔ حاکم نے ان میں سے اکثر روایتوں کی نسبت لکھا ہے کہ علی شرط الحسین ہیں۔ مدینہ میں قیامت برپا تھی کہ آج حرم نبوت کی ایک اور شمع بجھ گئی۔ مسروق تابعی بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک بات کا مجھ کو خیال نہ ہوتا تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میں ماتم کا حلقہ قائم کرتا۔ ایک مدنی سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا غم اہل مدینہ نے کتنا کیا؟ جواب دیا کہ جس کی وہ ماں تھیں اسی کو ان کا غم تھا، یعنی تمام مسلمانوں نے۔ اسے ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ متروکات کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی آخری چند گفتگو جو ان کے بارے میں فرما رہے ہیں متروکات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کچھ متروکات چھوڑے جن میں ایک جنگل بھی تھا، یعنی کچھ ترکہ میں انہوں نے چھوڑی تھی چیزیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبرکن اس کو 1,00,000 درہم میں خریدا۔ تم جانتے ہو کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کثیر رقم کیا کی؟ عزیزو، جتنے عزیز و اقارب تھے ان میں تقسیم کر دی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ متبنی لینا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن ان کی پوری زندگی میں کوئی واقعہ ایسا مذکور نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کو قسمت سے اس قسم کا کوئی گلہ تھا۔ عرب کے شریفوں میں دستور تھا کہ نام کے علاوہ وہ اپنی اولاد کے نام سے اپنی کنیت رکھتے تھے، معززین کا نام نہیں لیتے تھے، کنیت سے مخاطب کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام بیویوں نے اپنے پہلے شوہروں کے بیٹوں کے نام کے ساتھ اپنی کنیتیں رکھ لی ہیں، میں کس کا نام رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اپنے بیٹے عبداللہ کے نام سے رکھو۔ ابو داؤد نے کتاب الادب میں اس کو تحریر کیا ہے۔ ابن العرابی کو اسے شبہ ہوا کہ اس نے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ناتمام بچہ ساقط ہوا تھا، اسی کا نام عبداللہ تھا۔ اسے زرقانی نے لکھا ہوا ہے جلد 3 میں، لیکن یہ روایت سرے سے ماننے کے قابل نہیں اور سند کے اعتبار سے نہایت کمزور ہے۔ تمام صحیح روایتوں کے متفقہ خاموشی کے علاوہ احادیث میں تصریح بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لا ولد تھی، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسے مسند احمد میں جلد 6 میں لکھا ہوا ہے۔ اس عبداللہ سے مقصود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے وہی پیدا ہوئے تھے۔ کافر کہنے لگے تھے کہ مسلمان بیویاں یہاں آ کر بانجھ ہوں گئی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کے تالو میں چھہارا اور اپنے لعاب دہن ملایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گویا بیٹا بنا لیا تھا اور ان کو دل سے چاہتی تھیں، وہ بھی ماں سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آغوش تربیت میں بھی اور متعدد بچوں کو لے کر پرورش کی تھی ان کی۔ اسے موطا امام مالک نے کتاب الزکاہ میں لکھا ہوا ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک انصاریہ لڑکی کی پرورش اور بیاہ کا ذکر احادیث میں آتا ہے، مسند احمد کی جلد 6 میں۔ مسروق بن اجدہ، عمرہ بنت عائشہ بن طلحہ، عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ، اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد اور ان کے بھائی اور عبداللہ بن یزید وغیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ تھے، یعنی وہ بھی ان کے والد کے ہی اولاد تھے۔ محمد بن ابی بکر کی لڑکیوں کو بھی انہی نے پالا تھا، ان کی شادی بیاہ بھی وہی کر رہی تھی۔ مندرجہ بالا عبارت تذکرہ جو حفاظ ہے اس میں سارا کچھ موطا وغیرہ کی زکوٰۃ کے بیچ میں درج کیا گیا ہے۔ حلیہ اور لباس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لڑکیوں میں تھیں جن کی جسمانی بالادگی نہایت سرعت سے ترقی کرتی تھی۔
9-10 برس میں وہ اچھی خاصی بالغ ہو گئی تھیں۔ صحیح بخاری نے تزویج عائشہ میں اس کو درج کیا ہے۔ لڑکپن میں وہ دبلی پتلی اور چھریری سی تھیں۔ جب عمر کچھ زیادہ ہوئی تو کسی قدر بدن بھاری ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری واقع افق میں، ابو داؤد میں، ان سب میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ رنگ سرخ و سفید تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لقب جو تھا حمیرہ سے پکارتے تھے۔ اسے مسند احمد نے لکھا ہوا ہے۔ خوش روداد اور صاحب جمال تھیں۔ صحیح بخاری میں قصے افق اور اعلیٰ میں لکھا ہوا ہے۔ زہد و قناعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھیں، اسی کو دھو دھو کر پہنتی تھیں۔ صحیح بخاری نے باب تسل مراسم میں، یعنی جو لباس کے بارے میں ان کے احکام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے اس قدر بیش قیمت تھا کہ تقریبوں میں دلہن کے لیے عاریتن مانگا جاتا تھا۔ اسے صحیح بخاری نے باب العروس میں لکھا ہے۔ کبھی کبھی زعفران رنگ کے کپڑے پہنتی تھی اور گاہے گاہے زیور بھی پہن لیتی تھی۔ گلے میں یمن کا بنا ہوا خاص قسم کے سیاہ و سفید مہر کا ہار تھا۔ ایذن باب تیمم میں افق میں لکھا ہوا اس کو، اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنتی تھیں۔ اور یہ تھیں ہماری پیاری ماں امی عائشہ، جن کا تذکرہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس میں ہم نے جو کچھ ان کے بارے میں پڑھا اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمیت میری تمام بہنوں کو اس قسم کے اخلاق، تربیت، تعلیم، ہنر اور تمام جتنی بھی خوبیاں ہم نے ان کے بارے میں پڑھیں، اولاد کی تربیت، اپنے ماحول کا اصلاح، اپنے خاندان کا اصلاح، اپنی پوری یونٹی کا اصلاح، مسلم امہ کا اصلاح، ہمارے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی صفات پیدا کرے، اپنے شوہر کی تابع دار، اپنے والدین کی فرما بردار۔ اور خاص کر میں ہر وقت اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسجد عائشہ میں بیٹھ کر اپنے پاک کلام کو سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امی عائشہ کے پہلو میں کہیں جگہ عطا فرمائے۔ میری زندگی اختتام ہو تو میں وہیں پر سپرد خاک ہو جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ان کے رتبوں تک پہنچنا، ان جیسا بننا اور ان تک پہنچنے کی خواہش کرنا، یہ بہت بڑی باتیں ہیں اور بہت محنت کرنی پڑے گی۔ جنت کا راستے آسان نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوشخبریاں عطا کر دی گئی ہیں۔ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرے گا دنیا میں۔ جسے انسان محبت کرتا ہے تو اس جیسا بننے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ وباللہ توفیقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔